السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی۔ عزیزان گرامی، کسی کا سوال کہ قادری اور چشتیہ سروردی میں مراقبات ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، ان کے اسباق بھی ہیں، مراقبات بھی ہیں۔ انشاءاللہ خاندان نقشبند کے بعد ان کی واری آئے گی، جب اس باری میں انتظار کریں تو انشاءاللہ تعالی ان مراقبات پہ بات ہوگی۔ تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہے۔ مراقبہ خاندان نقشبندیہ 27 نیت مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی۔ سبحان اللہ، بے چون و بے مثل ذات اقدس جو کہ تمام ممکنات کی مسجود اور حقیقت کعبہ ربانی کی منشا ہے، سے بوسیلہ مشائخ خاندان نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین میرے حیت وحدانی میں فیض آ رہا ہے۔ الحمدللہ یا فللہ الحمد والحی القیوم۔ اس مراقبہ کا تشریح حقیقت کعبہ سے مراد سر اوقات عظمت کبریا یا نوری صرف ہے، جو تمام کا مسجود اور تمام تعینات کا اصل ہے۔ سر اوقات عظمت و کبریا میں اضافت بیانیہ یعنی عظمت و کبریا جو ذات پاک کے سر اوقات ہے، سر پرد حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما حطوہ فی ناری۔ کبریائی میری چادر اور ردا ہے، عظمت میری ازار و تہبن ہے، پس جو شخص احطہ نی ناری، فی نہیں ہے، وہ میری زبان سے فی نکل گئی۔ اصل میں یہ حقیقت ربانی کا جو مراقبہ ہے، ہم کلام آپ لوگوں سے ہو رہا ہوں اور روح جو ہے نا چھلانگے لگاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ زبان سے نا جو الفاظ نکلتے ہیں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ پس جو شخص ان دونوں میں میرے ساتھ برابری کرے، منازعت کرے، میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ جس طرح چادر و تہبند انسان کے بدن کو چھپاتے ہیں، اسی طرح صفت عظمت کبریا اللہ تعالیٰ کی حقیقت و ادراک بصر سے مانے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے لا تدرک الابصار و یدرک الابصار واللطیف الخبیر، آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ نوری سرب کا حال نوری آفتاب کے انتشار کا سا ہے، جو اس کے قرب کا حاجب ہے، نور عین قرص سے منتشر ہو کر اس کا حجاب بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے حجابہ النور، بلکہ حقیقت کعبہ ذات الہی ہے، بحیثیت مسجودیت و معبودیت و مرتبہ حدیت ہے، اور سور علمیہ جو کہ ذات باری کا مرتبہ حدیت ہے، اس سے بھی فوق ہے، اوپر ہے، حضرت وجود سے بھی فوق ہے، کیونکہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز کے قدیم قول کے مطابق وجود تعین اول اور حقیقت محمدیہ ہے، اور جدید قول کے مطابق تعین حب حقیقت محمدیہ اور حقیقت کعبہ اس تعین حبی سے بھی فوق ہے۔ اس سے بنا پر امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ صورت کعبہ صورت محمدیہ اور حقیقت کعبہ حقیقت محمدیہ سے فوق ہے، کیونکہ صورت کعبہ صورت محمدیہ اور حقیقت کعبہ حقیقت محمدیہ کی مسجود ہے۔
اور چونکہ حقیقت محمدیہ مراتب تعینات سے مترشخص ہوتی ہے، یہ حقیقت کعبہ مراتب تعینات سے فوق ہے۔ اس مقام پر سالک کو ذات پاک کی عظمت کبریائی نظر آتی ہے اور دریائے ہیبت اور جلال میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ جب لاکھوں میں سے ایک عارف کو اس مرتبہ میں فنا اور بقا حاصل ہوتی ہے تو وہ ممکنات کی توجہ اپنی طرف پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا سمجھ ہی نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے تو ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ ہو جائے۔ اب مسجودیت، معبودیت، احدیت، مترشح، تو یہ جب آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے نا، بیت کیوں ضروری ہے، تو پھر آپ ان باتوں سے آشنا ہوں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ فلسفہ ہے۔ تصوف کو عام ظاہر بین وہ علماء ہیں، کتنے بڑی عالم دین کیوں نہ ہو، وہ اس کی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر وہ بزرگان دین پہ تنقید کرتے ہیں، تعریض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو میں اس کو معذور سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایک شخص نے کراچی نہیں دیکھا، انکار کر رہا ہے، تو یہ جو تصوف ہے یہ فلسفیانہ گفتگو، اس کو ہر عالم دین نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، امام غزالی کا، جلال الدین رومی کا، بڑے بڑے علماء کا، بعد میں جب کسی کے ہاتھ پر بیعت کر گئے تو نور اللہ نور ہو گئے۔ تو بیعت ہونا، بیعت کی اہمیت، بیعت ہونا، بیعت کی اہمیت، بیعت کا مقصد اور بیعت کی اہمیت اور ضرورت، اس کو سمجھنا چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔